سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، کل تیری آج میری تو کل تیری باری ہے۔ آئیے میرے عزیزوں اور میرے محترم، ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے اس سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیاح لا مقام، مالک انس و جاں، احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کی نظریں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جب حضور کی حدیث پاک سنائی جائے تو کوئی بھی غلام مصطفیٰ خاموش نہ رہے، کیونکہ زبان اگرچہ کسی بھی خطیب کی ہو لیکن الفاظ پیارے مصطفیٰ کی ہوا کرتے ہیں، حدیث پیارے مصطفیٰ کی ہوا کرتی ہے، بات مدینے والے کی ہوا کرتی ہے۔ تو انسان اگرچہ زبان اس کی ہوتی ہے لیکن جب بات مدینے والے کی ہوتی ہے تو کوئی بندہ مومن خاموش نہیں رہتا، بلکہ یہ سوچتا ہے اگرچہ سامنے والا بیان کر رہا ہے لیکن حدیث کس کی ہے، حدیث میرے آقا کی ہے، بات میرے آقا کی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى جسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اے لوگو یقیناً بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت تمہارے دلوں پر ہوتی ہے اور تمہارے اعمال پر ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک۔ خاص طور پر یہ حدیث پاک ان حضرات کے لیے بہترین سکون کا سامان ہے کہ جو حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہم میلاد کر رہے ہیں لیکن مجمع نہیں آ رہا ہے، سینکڑوں کا مجمع ہو تو میلاد کامیاب ہوگی۔ نہیں میرے پیارے عزیزوں، میلاد کی کامیابی ہماری اور آپ کی خلوص اور سچی نیت کے اوپر ہے۔ اگر ہم چند لوگ بھی میلاد کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے یہ میلاد پاک رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو الحمدللہ قیامت کے دن ذریعہ نجات بن جائے گی۔ اور ایسا جلسہ کس کام کا، سینکڑوں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، لیکن وہاں پر عوام کی اصلاح نہ ہو، وہاں پر عقیدے کی درستگی کی اصلاح نہ ہو، وہاں پر لوگوں کی اعمال کی فکر نہ ہو، لوگوں کے عقیدے کی فکر نہ ہو، تو ہمارے اور آپ کے نزدیک ایسے جلسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک ایسے پروگراموں کی اہمیت ہونی چاہیے جس پروگرام میں آنے کے بعد انسان غفلت کی چادر اوڑھ کر آئے تو جائے تو غفلت کی چادر وہیں پر پھینکتا ہوا چلا جائے، اگر بے نمازی ہو تو پابند نمازی بنتا چلا جائے۔ الحمدللہ ایسے بیانات ہمیں سننا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں ایسی محفلوں میں شرکت بھی کرنی چاہیے۔ امام اہل سنت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق
ٹالا کیا، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سینکڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھا رہے ہیں، اچھی اچھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، لیکن اس کے بعد ہمارا عالم کیا ہے؟ نہ شرم نبی ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ دونوں چیزیں ہی ہمارے سینوں میں، دونوں چیزیں ہی خالی ہیں۔ میرے عزیزو، آج کا جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کا پہلے ہی میں آپ کو موضوع ٹاپک بتا دوں تاکہ آپ اسی اعتبار سے اپنے ذہن کو بنا کے رکھیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لائف آف پرپز، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا؟ اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے حوالے سے ایک بہترین روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واقعی ایک مومن کے لیے معراج کی حیثیت رکھتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص تھا جو اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کرنے جا رہا تھا۔ اچانک کیا ہوا؟ اس کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسے راستوں میں انتقال ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو نیکی کے راستے ہیں، اور ایسے راستوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے جو برائی کے راستے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کو چلا، اچانک کیا ہوا؟ میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو عجیب حیران کن منظر میرے سامنے آیا، حیران کرنے والا منظر میرے سامنے آیا۔ وہ حیران کرنے والا منظر کون سا تھا؟ وہ منظر یہ تھا، وہ نوجوان کہتا ہے جب میرے والد گرامی کا انتقال ہوا تو میرے والد گرامی کا چہرہ کالا یعنی کہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ میرے عزیزوں، ذرا غور تو کریں، اور اللہ کی پناہ کہ اگر ہماری بستی میں کسی کا انتقال ہو جائے اور انتقال ہونے پر اس کا چہرہ کالا پڑ جائے تو لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہ جانے اس نے کون سے کرم کیے ہوں گے کہ جس گناہ کی سزا اس کو موت کے وقت بھی مل رہی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ نوجوان حیران ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے والد گرامی سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر انتقال ہونے پر میرے والد گرامی کا چہرہ کالا پڑ گیا ہے۔ میرے عزیزوں، حالانکہ وہ نوجوان بیٹا فرما بردار بیٹا تھا، اپنے باپ کی فکر کرنے والا بیٹا تھا، اس لیے جب اس نے اپنے باپ کا یہ حال دیکھا تو رو پڑا، اشک جاری ہو گئے، اتنا رویا کہ اچانک اس کو نیند لگ گئی۔ جب نیند لگی تو الحمدللہ اس کے باپ اور اس کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا۔ الحمدللہ کیا دیکھتا ہے؟ ایک نورانی صورت والے اس کے خواب میں تشریف لے آئے ہیں، ایک نورانی چہرے والے اس کے خواب میں تشریف لے آئے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہ آ کر؟ انہوں نے اپنا دست مبارک، انہوں نے اپنا دست شفقت اس کے والد گرامی کے چہرے پر پھیرا تو کیا دیکھتا ہے وہ کہ میرے والد گرامی کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن اور پہلے سے زیادہ نورانی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، جب وہ شخصیت واپس جانے لگی تو یہ نوجوان ان کے دامن کو تھام لیتا ہے اور کہتا ہے جناب والا آپ ہیں کون؟ میرے محسن، مجھ پر احسان کرنے والے، مجھ پر کرم کرنے والے، مجھ پر مہربانی کرنے والے، آپ ذرا بتائیے تو آپ ہیں کون؟ آپ کا نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، آپ نے میری اتنی بڑی مصیبت دور کی ہے۔ میرے عزیزوں، قربان جائیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور فرماتے ہیں مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کون تھے؟ وہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی، وہ اللہ کے رسول تھے۔ میرے عزیزوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیرا باپ جس کا انتقال ہو گیا، یہ روزانہ میری بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہ اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک کہ میری بارگاہ میں درود شریف نہیں پڑھتا۔ وہ ایک فرشتہ جو اس کے درود پاک کو میری بارگاہ میں پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، آج اس فرشتے نے خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا وہ امتی جو روزانہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانہ عقیدت پیش کیا کرتا ہے، آپ کا وہ امتی جو آپ کی بارگاہ میں روزانہ ہدیہ درود و سلام پیش کیا کرتا ہے، یا رسول اللہ آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال ہونے پر اس کا چہرہ کالا پڑ گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اس فرشتے نے یہ خبر مجھے دی
دی تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا وہ غلام جو میری بارگاہ میں روزانہ درود و سلام کی نذرانے پیش کر رہا ہو، جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جائے اور وہ ایسی حالت سے جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے والا اس دنیا سے جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ یہ حالت پیش آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دستگیری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مصیبت کو دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرابلم کو حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے واقعی اگر ہم دعا کریں اور نبی کو پکاریں، کسی ولی کو پکاریں تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں ہماری مدد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن سچی محبت ہونی چاہیے، سچی عقیدت ہونی چاہیے۔ میرے عزیزوں، تو یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ کہ درود شریف پڑھنے والے کو اتنی بڑی الحمدللہ برکتیں ملی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف آئے اور اپنا دست مبارک کے ذریعے اس کی پریشانی کو دور فرما دیا۔ تو اگر ہم نے بھی الحمدللہ اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا تو کیا ہمارے سیاہ اور کالے دل صاف و شفاف نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے کالے دل جو گناہوں کی زنگ آلود کی بنیاد پر کالے اور سیاہ پڑ چکے ہیں، کہ جس کی بنیاد پر ہمارے دلوں پر نیکیوں کی بات اثر نہیں کرتی ہے، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرما دیا تو کیا یہ دل مدینہ نہیں بن جائے گا؟ کیا یہ دل گناہوں سے نفرتیں کرنا شروع نہیں کر دے گا؟ میرے عزیزو، درود پاک پڑھا کریں، کچھ نہیں تو کم سے کم دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں۔ انشاءاللہ سبھی لوگ پڑھیں گے نا؟ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور خوب سوچو وچار کر لو، خوب غور و فکر کرو۔ کیا غور و فکر کرنا ہے؟ کہ تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، اس بات میں غور و فکر کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، آپ حضرات کچھ اچھی اچھی نیتیں فرما لیں تاکہ آپ لوگوں کو بیٹھنے کا بھی ثواب ملتا رہے اور نیت کرنے کا بھی ثواب ملے۔ سبھی حضرات نیت کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے۔ جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ الرحمن اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ایک کان سے سنیں گے تو دوسرے کان سے نہیں نکالیں گے، بلکہ جو بات سنیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے مالک و مولا ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور الحمدللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو بیان کروں گا انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیان کروں گا۔ تو قرآن کریم میں ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، بڑی ہی پیاری نصیحت دے رہا ہے، کیونکہ وہ حضرات، وہ انسان جو غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جگانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے اس بات میں غور و فکر کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اے لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ پاک کو تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل کی خبر ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہماری یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرے عزیزو ہمارا اور آپ کا رب ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ چاہے کوئی نہ دیکھے، گھر والے سو جائیں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ کم سے کم اللہ کی نگاہوں سے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بلندی کی منزل اس کو عطا فرماتا ہے، وہ دیکھا بھی یہ گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھیں آپ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا فرماتے ہیں آپ سے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ عثمان سے حیا کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، جس بندے سے اللہ تعالیٰ حیا فرمائے کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ ماشاءاللہ، کتنا بہترین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے، حیا کا بھی، جو ہے باپردگی کا بھی، پاکیزگی کا بھی، پاک دامنی کا بھی۔ الحمدللہ جو بندے پاک دامن ہوتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بادشاہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہے، ایک دیہاتی، ایک نادان شخص کچھ پتھر لیے ایک پیڑ میں مار رہا ہے، ایک درخت میں مار رہا ہے، اور کچھ 2-3 پتھر اس کی شکل میں جو پتھر تھے وہ پتھر اس بادشاہ کو جا کے لگے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، ظاہر سی بات ہے سونے کو سنار ہی پرکھ سکتا ہے، علم کی بات عالم بہتر جان سکتا ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ جاہل شخص، یہ نادان شخص جسے پتھر سمجھ رہا ہے، وہ پتھر نہیں ہے بلکہ ہیرا اور جواہرات ہے، میرے عزیزوں وہ اس شخص کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم پھینک رہے ہو یہ، اور یہ تمہیں چیز کہاں سے ملی؟ وہ نادان شخص کہتا ہے یہ تو پتھر ہے اور میں اس کے ذریعے پھل توڑ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں وہ بادشاہ کہتا ہے تو نادان ہے، تجھے شاید اس کی قیمت نہیں معلوم ہے، تجھے شاید اس کی قدر و قیمت نہیں معلوم ہے۔ اما میاں تم نادان ہو، تم اسے پتھر سمجھ رہے ہو، حالانکہ در حقیقت یہ ہیرے جواہرات ہیں۔ میرے عزیزوں جب وہ نادان شخص نے یہ سنا تو افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نے اتنے سارے یہ ہیرے جواہرات گوا دیے، کاش اگر میں نے سنبھال کے رکھے ہوتے تو آج میرے پاس کتنی دولت ہوتی۔ میرے عزیزوں یہی حال جب اس شخص نے کیا کیا، افسوس کیا، کس بات پر؟ جو چیز اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ یہی حال ہمارا ہوگا، ہماری سانسیں ایک ہیرے جواہرات کی طرح ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں الحمدللہ، قیمتی لمحات جب تک چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، اور جب یہ قیمتی لمحات اور یہ قیمتی سانسیں رک جائیں گی اس وقت سوائے افسوس کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ہمیں افسوس ہوگا۔ کس بات کا افسوس ہوگا؟ کہ کاش دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، کاش دوبارہ دنیا میں دوبارہ زندگی دے دی جائے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں، اور نیکوکار بھی افسوس کریں گے، گنہگار بھی افسوس کریں گے۔ یہ روایتیں بارہا سنائی جاتی ہے، اس لیے سنائی جاتی ہے کہ جو نیکوکار ہیں وہ مزید عمل کر لیں اور جو بدکار ہیں وہ گناہ کر کے نیک عمل شروع کر دیں۔ میرے عزیزوں جب قبر میں جاتا ہے بندہ، دو سچویشن ہوتی ہے، ایک نیک شخص جاتا ہے، ایک بد شخص جاتا ہے۔ تو جو نیک ہوتا ہے اسے بھی انتقال پر افسوس ہو رہا ہوتا ہے، قبر میں جانے پر اسے بھی افسوس ہوتا ہے۔ کس بات کا افسوس؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما لیا، یا رسول اللہ اگر کوئی بدکار شخص قبر میں جائے اور افسوس ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی جو ہے گناہوں میں ڈبو دی ہے، اس نے اپنی زندگی گناہ میں گزار دی ہے، اس لیے افسوس کر رہا ہے۔ لیکن اگر نیک شخص افسوس کرے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ماجرا کیا ہوگا؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدکار شخص تو اس لیے افسوس کرے گا کہ کاش میں اچھے اعمال کر چکا ہوتا تو آج یہاں پر اچھا بدلہ دیا جاتا، اور نیک شخص اس لیے افسوس کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مزید اور میری زندگی بڑھا دیتا تاکہ میں اور اچھے اعمال کر چکا ہوتا۔ میرے عزیزوں معلوم یہ ہوا جب قبر میں جائیں گے تو وہاں پر افسوس ہوگا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا، اس افسوس کرنے سے بہتر ہے دنیا میں ہم اپنی جو وقت گزار چکے ہیں، اپنی جو عمر گزار چکے ہیں، اس پر افسوس کرنے کے بعد نیک اعمال کرنا شروع کر دیں۔ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیں، کیا ہم زندگی میں کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا ہم کاروبار کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا ہم بیوی بچوں کو پالنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا ہم عیش و آرام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ میرے عزیزوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اپنے پیدا کرنے کا مقصد سمجھ لیجئے، اپنے پیدا کرنے کا ٹارگٹ سمجھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور الحمدللہ ہمیشہ جانتا ہے کہ جب دنیا میں انسانوں کو پیدا کروں گا تو کچھ انسان ایسے بھی ہوں گے جو اپنی تخلیق کے لیے خود غور و فکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ میرے عزیزوں ایک بات بتائیں، جب کسی چیز کو پیدا کیا جاتا ہے تو اس چیز کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ موبائل کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ پہلے کے زمانے میں جو خطوط وغیرہ کا سلسلہ تھا، کئی مہینوں میں ایک دوسرے کی خبریں پہنچا کرتی تھی، اس کو ختم کر کے بہت جلدی رفتار والی خبریں پہنچائی جا سکے۔ موبائل کو اس لیے ایجاد کیا گیا، تو موبائل کو ایجاد کرنے کا مقصد تھا، لیکن موبائل کی ایجاد کرنے والے کا مقصد کبھی یہ نہیں تھا کہ لوگ اس سے غلط کام کریں۔ موبائل والے نے ایجاد کیوں کیا؟ لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کے آرام کے لیے، لوگوں کی آسانیوں کے لیے۔ لیکن اگر لوگ موبائل کا مس یوز کرنے لگے، موبائل کا غلط استعمال کرنے لگے، تو اس میں موبائل کی ایجاد کرنے والے کی کوئی خطا نہیں ہے۔ خطا کس کی ہے؟ خود
موبائل کی یوز کرنے والے کی۔ میرے عزیزوں ٹھیک اسی طرح بغیر کسی تشبیہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہی نہیں بلکہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے پیدا کیا تھا۔ لیکن اگر انسان ہی گناہوں بھری زندگی گزارنے لگے، انسان ہی گناہوں کے راستے پر چلنے لگے، انسان ہی گناہوں بھری زندگی گزارنے لگے اور یہ کہے ارے میں کیا کروں، ہماری قسمت میں ہی یہ لکھا ہوا تھا، تو میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قصور کو نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم اپنی خطاؤں کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو یہ خطائیں شیطان کی طرف لے کر جاؤ، کیونکہ فرمایا گیا کہ اگر ہم کوئی نیک کام کریں تو اس نیک کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں، اور اگر کوئی برا کام کریں تو اس برے کام کی نسبت شیطان کی طرف کرنی چاہیے۔ لیکن ایک مزاج بنا ہوا ہے، حضرت ہم کیا کریں، ہمارے قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں نہیں میرے عزیزوں، تم بالکل مجبور نہیں ہو، نہ بالکل مختار ہو، نہ بالکل مجبور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں، اب وہ بندے کے اوپر ہے کہ کس راستے پر چلے اور کون سے راستے سے بچ جائے۔ یہ بتائیں، ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، لیکن تب بھی اگر وہ غلط راستے پر چلے تو اس میں اس کی خود کی نادانی ہے، اس میں اس کی خود کی بے وقوفی کہلائے گی، اس میں راستے کی کوئی خطا نہیں ہوگی۔ صحیح راستہ تو الحمدللہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن غلط راستہ چلنے والا خود غلط راستہ اختیار کیا ہے تو خطا اس کی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم جس راستے پر چلنا چاہو۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار اگرچہ دیا ہے، لیکن میرا رب قدیر چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جائے، میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے روئے گڑ گڑائے، میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے لوگو مجھ سے معافی طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نصوحا کرو، ایسی توبہ کرو کہ جس گناہ سے توبہ کر لو دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی پلٹ کر نہ جاؤ۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، آج ہم نے ایک گناہ سے توبہ کی دوبارہ اسی گناہ کی طرف پلٹتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم نے کسی گناہ سے توبہ کی، کسی محفل میں آ گئے، بیان سن لیا، کسی عذاب کے متعلق ہم نے فوراً توبہ کر لی، لیکن ہوتا کیا ہے صبح اٹھتے ہیں تو فوراً ہماری آنکھ کھلتی ہے اور اس گناہ کی طرف چلتے بنتے ہیں۔ میرے عزیزو توبہ اس کا نام نہیں ہے، توبہ نام ہے کہ انسان اسلام قبول کر لے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جتنا زیادہ مشکل اس کا کفر کی طرف پلٹنا ہو اتنا ہی زیادہ مشکل اس گناہ کی طرف بھی پلٹنا ہو جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے۔ میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ہم اپنے حالت زار پر رحم کریں، ہم اپنے حال پر رحم کریں کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں دنیا میں کھو چکے ہیں، جس کی بنیاد پر ہماری نگاہوں پر جو ہے غفلت کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور ہم صرف دنیا میں گم ہیں۔ میرے عزیزوں ایک بات بتائیں، کیا دنیا میں ہم اس لیے پیدا کیے گئے تھے صبح اٹھیں آرام سے 10 بجے ہاتھ منہ دھوئیں غسل کریں اور صبح دکان پر چلے جائیں، آرام سے پورے دن دکان پر گزاریں، جو ہے فجر کے لیے اذان ہو رہی ہے، ظہر کے لیے مؤذن اذان دے رہا ہے، عصر کے لیے مؤذن اذان دے رہا ہے، مغرب کے لیے مؤذن اذان دے رہا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور آپ جانتے ہیں یہ مؤذن کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے بلکہ اسلام کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سب چیزیں ہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے، 5 ٹائم آپ کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، 5 ٹائم آپ کو نماز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ موبائل میں اپنی کامیابی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دکان میں کامیابی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں کامیابی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، گراہکوں کی زیادتی پر کامیابی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں کامیابی اگر ملنی ہے دکانوں سے نہیں ملے گی، کامیابی ملنی ہے تو جو ہے موبائلوں سے نہیں ملے گی، کامیابی ملنی ہے مالدار ہونے سے نہیں ملے گی، بلکہ میرے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور اسلام کی نظر میں بھی کامیاب شخص وہی ہے اگرچہ وہ ایک پٹور میں رہ رہا ہو، اگرچہ وہ ایک جھوپڑی میں رہ رہا ہو، اگرچہ وہ چٹنی روٹی کھا رہا ہو، لیکن وہ ہو فرما بردار اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ ہو پابندی نماز کرنے والا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی بندہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دین کی دولت ہے۔ لیکن آج ہم ایک راستے پر چلے ہوئے ہیں، دوسرا راستہ ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ وہ دوسرا راستہ کون سا؟ دین کا راستہ۔ جب ہم نے دین کا راستہ چھوڑ دیا تو ہم نے کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ یہ ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ اے مالک و مولا تو نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، تو نے ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائی، جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم اس راستے سے چل کر دوسرے راستے پر کیوں جا رہے ہیں؟ میرے عزیزو پتہ ہے
جب کوئی چیز آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے نا تو اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک جیسے کہ اگر بچوں کو باپ کی وراثت میں کروڑوں کی جائیداد مل جائے نا تو بچوں کو اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر وہی لوگ محنت اور مشقت کر کے دن رات ایک کر کے اگر وہی دولت حاصل کریں تو ان کے نزدیک ایک ایک روپے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے, ویسے تو ہے نہیں, اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے اور ہم نے اسلام قبول کرنے کی مشقتیں اور مصیبتیں جھیلی ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا اسلام قبول کرنا کتنا سخت تھا, اسلام قبول کرنا کتنا مشکل تھا. کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے بیچ میں سے چیر دیا گیا ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے کوڑے لگائے گئے ہوں؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے ناک کان کاٹے گئے ہوں؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو شہید کیا گیا ہو؟ نہیں ہے نا. اسی لیے ہمیں اسلام کی اہمیت نہیں معلوم, اسی لیے ہم اسلام جو ہے اسلام کی عظمت نہیں سمجھ رہے ہیں. میرے عزیزو, اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں, مسلمان باپ کی پرورش میں پلے ہیں, اس لیے مسلمان ہیں. اس لیے ہمیں اس چیز کی اہمیت نہیں معلوم. اگر یہی چیز ہمیں گردن کٹا کر حاصل ہو رہی ہوتی, یہی چیز پیٹھ پر کوڑے مار کر حاصل ہو رہی ہوتی, یہی چیز ناک اور کان کٹوانے کے بعد حاصل ہو رہی ہوتی تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا, کوئی مسلمان اسلام کے خلاف کام نہیں کر رہا ہوتا. کیونکہ ہر مسلمان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جی جان لگا دی ہے, ہم نے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے شہیدوں کو گوا دیا ہے, ہم نے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں, تو کیوں ہم اس دولت کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام ہمیں بہت آسانی سے مل گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ بھئی نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے, نیک اعمال کی پابندی نہیں ہوئی جا رہی ہے. اور ایک بات بتائیں, دنیا میں ہم آئے تو یہ بھی کوئی زندگی ہے بھائی کہ صبح اٹھنا, 10 بجے چلے جانا دکان پر, پورے دکان پر بیٹھنا, گراکی چلے یا نہ چلے موبائل تو چل ہی رہا ہے. ٹھیک, شام میں آنا, آرام سے جو ہے کھانا پینے کے بعد سو جانا, ٹی وی دیکھنا 12 بجے رات تک, 1 بجے رات تک اللہ اکبر کبیرہ اور پھر سو جانا. یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ کیا ہم اسی لیے دنیا میں آئے تھے؟ اگر یہی زندگی ہے تو پھر ہم میں اور چوپایوں میں فرق کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہم میں اور چوپایوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ایک بات بتائیں, کھانا پینا تو چوپائے بھی کھاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رزق عطا فرماتا ہے. کیا ہمارا ایمان اور عقیدہ ان پرندوں سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہے جو پرندے صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ آتے ہیں اپنے گھونسلوں کی طرف؟ کیا ہمارا ایمان و عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم دکان کے چکر میں نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, دکان کے چکر میں نیک اعمال کو چھوڑ رہے ہیں, دکان کے چکر میں جو ہے اپنی نیکی کے راستے کو چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو, ہمیں سنبھلنا ہوگا, ہمیں سنورنا ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں پر وہ ظلم ہو رہا ہے. تو کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہم نے اپنے رشتے کو کتنا کمزور کر دیا ہے, ہم نے اپنے رشتے کو کتنا توڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مصیبتیں ہمارا مقدر ہو چکی ہے, یہی وجہ ہے کہ مصیبتیں ہمارے قسمت میں آ چکی ہے. اور جب مصیبت آتی ہے تو جاتے ہیں عالموں کے پاس کہ حافظ صاحب کوئی تعویذ دیجئے, حافظ صاحب کوئی وظیفہ بتائیے. میرے عزیزو, سب سے بہترین وظیفہ نماز ہے, سب سے بہترین وظیفہ اچھے اخلاق ہے, سب سے بہترین وظیفہ بھائی چارگی ہے, سب سے بہترین وظیفہ اچھا نیچر ہے. لیکن آج عالم یہ ہے کہ جو اچھی چیز ہے اس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں اور آسانی سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیں کہ نمازیں چھوڑ دیں ہم اور گلے میں 10 تعویذ لٹکائے رہیں, مصیبت کیسے دور ہوگی؟ وہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آیت میں شفا رکھی ہے. قرآن کریم خود کہتا ہے کہ وہ مرض کے لیے شفا ہے, لیکن ایسی بھی کیا کہ انسان بے نمازی ہو اور پھر وہ تعویذ لٹکائے رہے, انسان بے نمازی ہو, ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہنا رہے, شریعت کے خلاف کام کرتا رہے اور کہے کہ ہم پر مصیبت آ رہی ہے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. قرآن خود کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن خود کہتا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری حالت بہتر ہو, ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے کاروبار ترقی یافتہ ہو جائیں. تو میرے عزیزو, ہمیں خود کو بدلنا ہوگا,
حالات بدلتے ہیں خیالات کے بدلنے سے. کیا؟ یہ جملہ نوٹ کیجئے, حالات بدلتے ہیں خیالات کے بدلنے سے. ہمارے جیسے خیالات ہوں گے ویسے ہی ہمارے حالات ہوں گے. اگر ہمارے خیالات یہ ہوئے کہ دکانداری تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اٹھائیے قرآن کریم. ہماری کمزوری پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے قرآن کریم سے بھی رشتہ توڑ دیا ہے. کم سے کم آپ روزانہ قرآن کریم کو اٹھائیے, کم سے کم 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے عقیدے کی کتنی مضبوطی ہے. اللہ تعالیٰ 12ویں شریف میں 12ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے, پہلی آیت کریمہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمین میں کوئی ایسی جاندار روح نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ فرمایا ہو. اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو خاص نہیں فرمایا, کسی مخلوق کو خاص نہیں کیا, بلکہ جو بھی زمین پہ ریگنے والی چیز ہے, زمین پہ جو بھی چلنے والی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. امام میاں اگر ہم نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو اس بچے سے نصیحت حاصل کریں جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے. کیا؟ عقل مندوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہے. اگر ہم نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو اس بچے سے نصیحت حاصل کریں جو دودھ پیتا بچہ ہے. جب وہ دنیا میں آتا ہے تو کیا وہ گوشت کھاتا ہے؟ کیا وہ قورمہ کھاتا ہے؟ کیا وہ روٹی کھاتا ہے؟ کیا وہ شوربہ کھاتا ہے؟ نہیں. کیا پیتا ہے؟ دودھ پیتا ہے. دودھ بھی کون سا پیتا ہے؟ ماں کا دودھ پیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جب اسے دنیا میں بھیج رہا ہے تو اس کی غذا کا بھی انتظام فرما رہا ہے. جب بچے کا اتنا عقیدہ مضبوط ہے کہ میں دنیا میں جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا, اس لیے کہ بچے کا عقیدہ مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ مجھے دنیا میں بھیج رہا ہے لیکن میری ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ میری غذا کو پیدا فرما دے گا. میرے عزیزو, جب دودھ پیتے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتا ہے تو الحمدللہ ہم تو ہٹے کٹے ہیں, ہم تو کمانے کھانے کے لائق ہیں. تو پھر کیوں ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں مگن ہونے کے بعد اپنے اچھائیوں کو چھوڑ چکے ہیں, نیکی کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کنتم خیر امہ, کہ تم بہتر امت ہو. کیا امت ہو؟ بہتر امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہیں. لیکن آج عالم یہ ہے کہ ہم خود برائیاں کر رہے ہیں تو نیکی کا حکم کیا دیں گے. اور ایک المیہ, ایک درد ہمارا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہمیں برائی سے روکتا بھی ہے نا تو ہم فوراً اس پر تان کس دیتے ہیں, فوراً اس کو جج کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں کیا لینا دینا, ہماری لائف سٹائل ہے, ہماری زندگی ہے, ہم جانے, آپ کو کیا لینا دینا. میرے عزیزو, آپ کو وہاں پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ سامنے والا آپ کی آخرت کی فکر کر رہا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, واقعی آج کے دور میں آپ کی آخرت کی کسی کو فکر نہیں ہے. یہ بات دھیان رکھیے گا. ہر کسی کو آپ کے مال کی فکر ہے, آپ کی جیب کی فکر ہے, آپ کے کاروبار کی فکر ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی دوست آپ کی آخرت کی فکر کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے سب سے بہترین اور سب سے اچھا دوست وہی ہے آپ کا جو آپ کی آخرت کی فکر کر رہا ہے. کیونکہ جو آپ کی صرف کاروبار کی فکر کرے, آپ کی دنیا داری کی فکر کرے, وہ آپ کا دوست تو ہے لیکن صرف دنیا دار دوست ہے, دیندار دوست نہیں ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ دوستی کرو تو ایسے سے دوستی کرو کہ جو دوستی تمہیں دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں کامیاب. حضور نے فرمایا کہ دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ دوست ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے. ہم خود اپنے دوستوں کی ایک لسٹ تیار کریں اور ذرا غور کریں کہ ہمارے ان میں کتنے ایسے دوست ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے. بلکہ ہمارے کچھ دوست تو ایسے ہیں بھائی کہ جن کو دیکھنے کے بعد سنیما ہال یاد آ جاتا ہے, جن کو دیکھنے کے بعد کئی فلمیں یاد آ جاتی ہے. اچھا, یہی وہ دوست ہے کہ جس کے ساتھ میں سنیما ہال گیا تھا, یہی وہ دوست ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے میں شراب پینے گیا تھا, اللہ اکبر کبیرہ, یہی وہ دوست ہے کہ جس کے ساتھ میں گناہ کرنے گیا تھا. ایسے تو ہم نے دوست بنا کے رکھے ہیں. جب ہماری دوستیاں گناہوں بھری ہوگی تو ہم گناہوں کے راستے سے کیسے بچ جائیں گے میرے عزیزوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود نیک بنیں اور نیکی کے راستے پر چلیں تو آج سے ہمیں یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ ہمیں دوست بھی ایسے بنانا ہے جو خود بھی نیک ہو اور ہمیں بھی نیک بنا دے. کیا؟ جو خود بھی نیک ہو اور ہمیں بھی نیک بنا دے. اور اس وقت میری نظر میں آپ کے سب سے بہترین دوست آپ کے امام صاحب ہیں. ماشاءاللہ, ان سے بہترین دوست آپ کو کوئی نہیں ملے گا. کیونکہ الحمدللہ مسجد کا امام وہ اتنا بہترین دوست ہوتا ہے جو آپ کی دنیا کی بھی فکر کرتا ہے اور آپ کے دین کی بھی فکر کرتا ہے. یہ بتائیں, آپ کے کاروبار میں لوس ہو جائے, آپ کے کاروبار میں نقصان ہو جائے, یا آپ کی دکان نہیں چل رہی ہو, آپ امام صاحب کے پاس آتے ہیں نا کہ حضرت خیر و برکت کے لیے تعویذ دے دیجئے,
تو یہ دنیا کی فکر نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جمعے میں جو حضرت بیان فرما رہے ہوتے ہیں، آخرت کی یاد دلا رہے ہوتے ہیں، یہ آخرت کا دوست نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں، سب سے بہترین دوست کون ہے؟ آپ کے مسجد کے امام ہیں۔ اگر آپ نے اپنے مسجد کے امام سے اچھی دوستی کر لی تو الحمدللہ آپ بغیر جھجک کے دل کھول کر اپنے ضرورت کے مسائل اپنے امام صاحب سے پوچھ سکتے ہو۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ایک سچویشن یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ ہم مسئلہ پوچھیں تو کیسے پوچھیں؟ بازار میں جاتے وقت، گناہوں بھرے اڈے پر جاتے وقت کوئی شرم نہیں ہوتی ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہاں پر شرم سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ میرے عزیزوں، جہاں پر ہمیں شرم کرنا چاہیے وہاں تو ہم شرم کرتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں شرم نہیں کرنا چاہیے وہاں پر ہم شرم کی چادر اوڑھ کر بالکل برقع پوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو علم کیسے حاصل کروں، یا میں چھوٹا ہوں تو علم کیسے حاصل کروں۔ اپنے نبی کے فرمان کو یاد رکھیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ اے لوگو، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ کیا ابھی ہم میں سے کوئی قبر میں جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا ہے نا بھائی، تو علم حاصل کر لو نا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم سب حضرات اپنی ضرورت کے مسائل کو سیکھتے، نماز کے فرائض و واجبات کو سیکھتے، اپنی نمازیں درست کر لیتے۔ یہ ایک بہت کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں میں۔ بہت سے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہم جمعے نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہماری نمازیں درست ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر آپ اپنے امام صاحب سے مشورہ کریں گے نا اور اپنی نماز کے بارے میں کچھ بتائیں گے نا، تو واقعی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کئی ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہوں گے کہ جن کی ایسی غلطیاں آپ جو ان کے سامنے آئے گی جو نمازوں کو توڑنے والی ہوتی ہیں، یا اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ایسی ایسی غلطیاں ان کے سامنے آئیں گی۔ لیکن ہم کیا ہے، چلو بھائی آج جمعے کا دن ہے، اچھے سے نہا دھو لیں، عطر لگا لیں اور جائیں امام صاحب کا بیان سنیں۔ اور بیان بھی کس نیت سے سنتے ہیں؟ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ امام صاحب کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے ہی، الحمدللہ ان کو تو بیان کرنا ہی ہے، لیکن ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری بھی تو کچھ رسپانسبلٹی جو ہے ذمہ داری یہ بن رہی ہے کہ امام صاحب کے پاس جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ الحمدللہ آج جو میں بیان سنوں گا پورا کا پورا ہفتہ اس بیان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس نیت سے ہم بیان سننے جائیں تو دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسے دینی انقلاب برپا ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نیک بننے سے نہیں روک سکتی ہے۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے، ہم بیان بھی اس لیے سننے جاتے ہیں کہ جائیں گے 10-15 منٹ بیٹھیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ حالانکہ جمعے میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 14 رکعتیں ہیں، لیکن پڑھتے کتنی ہیں؟ صرف 2 رکعت۔ اور بقیہ 12 رکعت کون پڑھے گا بھائی؟ فرشتے پڑھیں گے ہمارے، یا قبر میں جا کے ادا کریں گے؟ نہیں میرے عزیزوں، عبادت ہمیں زمین کے اوپر ہی کرنا ہے۔ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ اپنی ایک سوچ بنائیے، زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ اگر ہم نے یہ کیا تو الحمدللہ زمین کے نیچے آرام ہی آرام ہے، اور اگر ہم زمین کے اوپر ہی آرام کرتے رہے تو پھر زمین کے نیچے کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے عذاب سے پناہ۔ میرے عزیزوں، ہم دنیا میں آئے ہیں تو کچھ ایسا کر کے چلے جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ آج عالم یہ ہے مسلمانوں کا کہ اگر کسی نیک کام میں ان کو شرکت کرنے کے لیے کہا جائے کہ بھائی ہم یہ چیز شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر مدرسہ کھولنے جا رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی آپ کیوں ہمیں اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنی دکان سے فرصت نہیں ہے، اپنے گھر بار سے فرصت نہیں ہے، ابھی تو میں بہت بزی ہوں، پھر کبھی۔ میرے عزیزوں، اتنا بہترین آفر آپ کے سامنے آیا تھا کہ اگر آپ چاہتے اور اس آفر کو قبول کر لیتے اور وہ آفر قبول کرنے کے بعد وہ کام اسٹارٹ ہوتا اور کامیاب بھی ہو جاتا تو وہ کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرتی یا نہ کرتی آپ کو فکر نہیں ہوتی، لیکن وہ نیک کام چلتا رہتا۔ جب تک آپ زمین کے اوپر رہتے تب بھی آپ کا ثواب ملتا، اور جب آپ زمین کے نیچے جاتے تب بھی آپ کو ثواب مل رہا ہوتا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نیک کام سے بہت دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کیوں؟ آخر یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں پائی جا رہی؟ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کر کے دنیا سے نکلنا چاہیے۔ دنیا میں ہم اتنے مگن ہو گئے، اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہیں کہ دنیا سے نکلنے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی بندہ مومن اپنے آپ کو دنیا میں اتنا بھی زیادہ بزی نہ کر لے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے دشوار سے دشوار تر ہو جائے، بہت زیادہ دشوار ہو جائے۔ لیکن اور آج ہمارا حال یہی ہو گیا، دنیا میں ہم نے اتنا زیادہ مگن کر دیا ہے کہ دین سیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، قبر میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر قبر کے حالات آپ تمامی حضرات بہتر جانتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ قبر کے عذابات بھی سنوائے جاتے ہیں۔
قبر کے عذابات بھی بتائے جاتے ہیں کہ قبر میں ایسے ایسے عذابات ہوں گے، لیکن عالم یہ ہے کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے دلوں کے حوالے سے بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اور یہ حدیث پاک اس لیے بار بار سنائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے سبب اس کے دل پر ایک کالا دھبا، کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، نیکی کر لیتا ہے تو الحمدللہ اس کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ گناہ کرتے رہتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ اس کا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نیکی کی بات، نصیحت کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بیان سنتے ہیں لیکن نیکی کے راستے پر نہیں آ پا رہے ہیں۔ ہم جو ہے دینی اسٹیٹس دیکھتے ہیں لیکن نیکی کے راستے پر نہیں آ پا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کہیں نہ کہیں ہم اپنے دل کے حوالے سے غور و فکر کریں کہ کہیں ہمارا دل کالا تو نہیں پڑ گیا، کہیں ہمارا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم نیکی کے راستے پر نہیں آ پا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کر کے رکھو۔ اس سے پہلے کہ 5 چیزیں آپ کی زندگی میں انٹری کر لے اور داخل ہو جائے، اس سے پہلے آپ 5 چیزوں کو کر لو، اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سے افراد مبتلا ہیں، بہت سے افراد آزمائش میں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ کیا؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ کس بات کی طرف اشارہ کیا حضور نے؟ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جوانی میں عبادت کر لو، جوانی میں نیک کام کر لو، جوانی میں صدقہ جاریہ والا بھی کام کر لو، کیونکہ بڑھاپے میں ہمت نہیں ہوگی۔ بڑھاپے میں عالم یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو مختلف حالتیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ بوڑھے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو پلنگ سے نہیں اٹھ سکتے ہیں، کچھ بوڑھے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو صرف کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بوڑھے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ اکبر کبیرہ لقوہ مار جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی عبادت نہیں کر پاتے، اور عبادت کرنا چاہتے بھی ہیں تو کچھ بوڑھے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا پیر نہایت ہی کمزور ہو جاتا ہے اور جن کی پیٹھ نہایت ہی کمزور ہو جاتی ہے، پورے بدن میں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، صبح بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، صبح کے فجر کی اذان مؤذن دے رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ بزرگ شخص جو جوانی کے عالم میں خوب تیش میں آ رہے تھے، یہ بزرگ شخص جو جوانی کے عالم میں یہ سوچے پڑے تھے کہ ابھی عبادت نہیں کروں گا، ابھی تو کھانے کمانے کی عمر ہے، ابھی تو دنیا گھومنے کی عمر ہے، ابھی تو عیش و آرام کی عمر ہے، جب بڑھاپے میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ یہ جوانی کی باتیں اسے بڑھاپے میں یاد آئے گی جب مؤذن کہے گا آؤ میرے رب کی طرف آ جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بزرگ شخص سوچیں گے کہ چلو میں چلوں مسجد، لیکن جیسے ہی اٹھنا چاہیں گے وہ خود بخود بیٹھ جائیں گے، کیونکہ پیر ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، ہاتھ ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، پیٹھ ساتھ نہیں دے رہی ہوگی، میرے عزیزوں پورا بدن ساتھ نہیں دے رہا ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی میں بڑھاپا داخل ہو جائے، اس سے پہلے تم جوانی میں خوب عبادتیں کر لو۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بڑھاپے میں آنے کے بعد آپ نے خود دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بزرگوں کو سلامت رکھے، اور جو بزرگ حضرات ایسی چیزوں کے شکار ہو چکے ہیں اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں آنے کے بعد لوگ پیرالائز کے شکار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہے؟ لیکن آج ہمارے نوجوانوں سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضرت چلو میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں، پھر وہ اپنے دوستوں سے کیا کہتے ہیں؟ ارے حضرت کا تو کام ہی نماز کی دعوت دینا، ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی تو ہمارے پیسہ کمانے کی عمر ہے۔ میرے عزیزوں 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ کس کے بعد؟ 40 سال کے بعد دھیرے دھیرے عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن آج عالم یہ ہے لوگ 50-60 سال کے ہو جاتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہوتی ان کو، کیونکہ انہوں نے بڑھاپے میں اگر کوشش کی ہوتی، وہ جوانی میں کوشش کی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرماتا اور بڑھاپے میں بھی ان کو نماز کی توفیق عطا فرماتا۔ لیکن جب انہوں نے جوانی میں کوشش نہیں کی، اب بڑھاپے میں کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، عبادت کے یہی دن ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، جتنی چاہو عبادت کر لو،
عبادت کے یہی دن ہیں جتنی چاہو عبادت کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. یعنی کہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ اے نوری، ابھی تم جواں ہو، ابھی تم عبادت کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی میں بڑھاپا آ جائے اور تم عبادت نہ کر پاؤ. میرے عزیزو، جتنے بھی یہاں پر نوجوان حضرات بیٹھے ہیں وہ سب اپنے آپ سے وعدہ کریں اس سے پہلے کہ ہماری زندگی میں بڑھاپا آئے ہم الحمدللہ خوب جوانی میں عبادت کریں گے. دوسری چیز حضور نے فرمایا صحت کو، ہیلتھ کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. کس کو؟ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. یعنی کہ آپ کی زندگی میں ایسی کوئی بیماری آ جائے کہ جو آپ کے جسم کو کمزور سے کمزور تر بنا دے. اللہ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، آپ کو ماشاء اللہ اچھی باڈی اور اچھا جسم سے نوازا ہے، تو اچھی طاقت سے نوازا ہے، تو ایسی طاقت کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو. اگر تم نے یہ کیا تو کامیاب ہو. لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے، باڈی اس لیے بناتے ہیں، مسلز اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم انسٹاگرام پر اپنی باڈی اور اپنے جسم کو ظاہر کریں، تاکہ لوگ کمنٹ پاس کریں اس پر، تاکہ لوگ اس کو شیئر کریں اور لوگ تعریف کریں، ماشاءاللہ اس کی باڈی دیکھو بھائی، ماشاءاللہ اس کے مسلز دیکھو، ماشاءاللہ اس کے سکس پیک دیکھو. یہ ایسے سکس پیک کس کام کے جو سکس پیک بنانے کے بعد تم رب کی نافرمانی کرو. یہی سکس پیک اور یہی باڈی شوڈی اگر تمہارا انتقال ہو جائے اس حالت میں 3 دن کے اندر قبر میں بکھر کے ایک ہو جائے گی. یہی باڈی شوڈی پھر کرتے رہنا باڈی شوڈی. لیکن میرے عزیزو، اگر یہی باڈی شوڈی آپ نے بنا کر طاقت رکھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راتوں رات نفل میں گزارتے رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو بھی سلامت رکھے گا، اور آپ نے جو طاقت بنائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طاقت بنانے پر بھی آپ کو ثواب دے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ نیت نیک ہو. لیکن نیت کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوانوں کی کہیں نہ کہیں کھوٹ ہوتا ہے، نیت میں کہیں نہ کہیں فاسد ہوتی ہے نیت. دوسری چیز حضور نے کیا فرمائی؟ صحت کو بیماری سے پہلے. اور تیسری چیز حضور نے فرمایا جو دنیا دار حضرات کے لیے ہے خاص طور پر، حضور نے فرمایا مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی میں فقر و فاقہ کشی آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی میں غربت آ جائے، اس سے پہلے کہ تم تنگ دست ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم فٹ پاتھ پر آ جاؤ، اللہ پاک نے جو مال عطا فرمایا ہے اس مال کو غنیمت جانو. لیکن آج عالم یہ ہے، اللہ پاک اگر مال عطا فرماتا ہے، اللہ کی پناہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اس مال کو ایسی جگہ پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے مال سے ایسا کام شروع کر دیا گیا جو برا کام ہے اور وہ قیامت تک رہا تو ہمارے ان اسلامی بھائیوں کا بنے گا کیا؟ کہ انہوں نے اس برے کام کے شروع کرنے میں حصہ لیا، جب تک وہ دھرتی کے اوپر رہیں گے تب بھی ان کو برائی ملنی ہے، اور جب قبر میں جائیں گے تو فری کا عذاب ان کو ملنا ہی ملنا ہے. اسلام کا تو یہ سسٹم الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو، کہ اگر صدقہ جاریہ میں ہم نے حصہ لیا ہے تو زمین کے اوپر بھی ثواب، زمین کے نیچے بھی ثواب، اور اگر کسی برائی میں حصہ لیا ہے زمین کے اوپر بھی عذاب اور زمین کے نیچے بھی عذاب. اس لیے میرے عزیز کوئی بھی کام میں حصہ لینے سے پہلے اس کے انجام کو دیکھ لیا کرو کہ اس کا انجام کہاں تک پہنچے گا، اور اگر نیک کام ہے تو آنکھ بند کر کے فوراً حصہ لے لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان آپ کو روکے گا. اور آج عالم یہ ہے کہ اگر شادیوں میں خرچ کرنے کی بات آ جائے، غلط کاموں میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو لوگ 500 کے نوٹ اڑا رہے ہوتے ہیں، اور اگر اللہ کی راہ میں دینے کی بات آ جائے تو لوگ چھٹا تلاش کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ پرس میں دیکھتے ہیں کہ 10-20 روپے چھٹا پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، اور جہاں کہیں گناہوں بھرے جو ہے کاموں میں خرچ کرنے کی بات آ جائے وہاں پر 500 کی جگہ 1000 دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیجیے یہ میری طرف سے، لیجیے یہ میری طرف سے. میرے عزیزو، جہاں پر آپ کو ہاتھوں کو تنگ کرنا چاہیے تھا، ہاتھ کو بند کرنا چاہیے تھا، جہاں پر آپ کو بہانہ بنا کر دوسرا راستہ اختیار کر لینا چاہیے تھا، وہاں پر تو ہم نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے تھا وہاں پر ہم نے چھٹا تلاش کرنا شروع کر دیا. آج عالم یہی ہے، جب مسجد کی جھولی پھرتی ہے نا تو ہمارے کئی اسلامی بھائی چھٹا تلاش کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ہی گھر میں دیکھتے ہیں کہیں 2-4 روپے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے ہیں. بیگم پوچھتی ہیں کہ آپ کو آج 2-4 روپے کی ضرورت کیا پڑ گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ مسجد کی جھولی پھرے گی تو اس میں دینا ہے. اب افسوس ہے بھائی، آپ ذرا ایمان کا جائزہ لیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ جو ہے چھٹا تلاش کر رہے ہیں، جبکہ تمام کے تمام مال اسی رب کی عطا سے ہے تمہارے پاس. اس کی راہ میں تو تم خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنوارو. کیا دنیا ہم نے اس لیے حاصل کی ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں؟ لوگ آج مال کمانے کے چکر میں اتنا زیادہ بزی ہو گئے ہیں کہ اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے انہیں. مال اس لیے کما رہے ہیں تاکہ ہمارا مکان بن جائے، ہماری اولاد بالکل عیش و آرام سے رہے. کم سے کم اس مال سے اپنے خود کے لیے بھی فائدہ پہنچاؤ بھائی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ دنیا کماؤ
اپنے اہل و عیال کے لیے، اور دین کماؤ اپنی آخرت کے لیے۔ کیا کرو؟ دنیا حاصل کرو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور دین حاصل کرو اپنے آخرت کے لیے۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ ہم مال بھی حاصل کرتے ہیں تو گھر والوں کے لیے، اپنے خود کے لیے، عیش و آرام کے لیے، لیکن اپنے آخرت کے لیے اس مال کا یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لے لیں آپ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیسوں کی تھیلی کو آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا عثمان تم نے تو جنت خرید لی ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ عثمان تم نے تو جنت خرید لی، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کے ذریعے جتنا زیادہ اسلام کو فائدہ پہنچایا کسی اور صحابی رسول نے نہیں پہنچایا۔ وہ بات الگ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بات یہ الگ ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کے ذریعے جتنا اسلام کو تقویت اور فائدہ پہنچایا اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا لگا کہ آپ نے پیسوں کی تھیلی آسمان کی طرف اچھالی اور فرمایا عثمان نے تو جنت خرید لی۔ کیا کوئی پیسوں کے ذریعے جنت خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا خلوص دیکھا کہ جب بھی ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ عثمان چلو رب کی بارگاہ میں دینے کی بات ہے، دل کھول کر یا رسول اللہ لبیک حاضر ہیں، آپ ارشاد تو فرمائیے، کتنے اونٹ چاہیے، کتنے گھوڑے چاہیے، کتنے خچر چاہیے، کتنے اشرفیہ چاہیے، کتنا سونا چاہیے، کتنا چاندی چاہیے، یا رسول اللہ حاضر ہوں میں۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں دینے کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم ہاتھوں کو تنگ کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج عالم یہ ہے مال کے چکر میں، جب بات آ گئی تو بول دوں، آج ہمارے کچھ اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں اللہ کی پناہ جو مال کے چکر میں اپنی بہن بیٹیوں کا حق مار چکے ہیں۔ مارتے ہیں کہ نہیں مارتے ہیں؟ میں نے الحمدللہ ایسے بہت سے کیسز سامنے آتے ہیں، اسلامی بہنیں فون کر رہی ہوتی ہیں کہ حضرت ہمارے بھائی نے ہمارا حق مار لیا، والد صاحب کا انتقال ہوا اور ہمارے بھائی نے پوری پراپرٹی حاصل ضبط کر لی، ہمیں ایک پھوٹی کوڑی حصہ نہیں دیا۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے باپ دادا کی وراثت میں جس طرح ہمارا حق ہے اسی طرح ہماری بہنوں کا بھی حق ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو بھی حصہ دیا ہے، بیٹیوں کو محروم نہیں کیا ہے، اسلام نے بیٹیوں کو بھی حصہ دیا ہے اور بیٹوں کو بھی حصہ دیا ہے۔ لیکن ہے کیا کہ آج ہم بہت سے اسلامی بھائی ہماری ماں بہنوں کا حق مار کے بیٹھ چکے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ پیسہ ہے ہم خود استعمال کریں گے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے جب اس حق کا مارا ہوا پیسہ جب نکلتا ہے نا تو ایسی جگہوں سے نکلتا ہے کہ اللہ کی پناہ وہ جگہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایسی جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں نکال رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے اگر کوئی اسلامی بھائی ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی بہن بیٹیوں کے حق مار چکے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، تو آج ہی ہم اپنے بہن بیٹیوں کو اپنا حق دینے کی کوشش کریں۔ ان کا وہ حق ہے، ورنہ یاد رکھیں ہم دنیا میں کتنی ہی عبادت کر لیں، اگر قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہماری بہن بیٹیوں نے ہمارا ہاتھ تھام لیا اور کہہ دیا اے یا الہ العالمین یہ میرا بھائی تھا، اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے میرے اتنے پیسے دبا لیے تھے، اتنا میرا حق تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ وہاں پر صرف نیکیاں ہی ہوگی جو دینے کے قابل ہوگی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو گناہ دے دیے جائیں گے۔ کوئی نیک شخص ہے، نیکی کی بھرمار ہے اس کے پاس، لیکن اس نے غریبوں پر ظلم کیا ہے، اس نے غریبوں کو ستایا ہے، قیامت کے دن غریب شخص اس کا ہاتھ تھام لے گا اور کیا کہے گا؟ اے مالک و مولا، یہ شخص اگرچہ پرہیزگار تھا، متقی تھا، لیکن اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس غریب شخص کو عطا فرما دے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، اور اس نے ظلم کیا ہے، تو مظلوم شخص کے گناہوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس ظالم شخص کے اکاؤنٹ میں درج کر دے گا۔ تو ہمارے پاس تو ویسے ہی ایسی نیکیاں ہیں کہ پتہ نہیں ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں جس کی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی دنیا کی لالچ میں آ کر، مال کی لالچ میں آ کر بہن بیٹیوں کے حق کو مار چکے ہوتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے، لیکن خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو گیا تو اس مال پر تو ان کے اہل و عیال، ان کے بال بچے عیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قبر میں وہ خود جواب دہ ہوتے ہیں۔ قبر میں جب فرشتے پٹائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ خوب چیخے چلا رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنی بہن کو بلا رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنی بیوی کو بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے کی آواز نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طاقت عطا نہیں فرمائی ہے کہ ہم ایسی آواز سن سکے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ مالداری سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ اور چوتھی چیز جو خاص طور پر ہمارے وہ نوجوان جو رات کے 11 بجے رات تک، 12 1 بجے رات تک موبائل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، گھر کی کوئی فکر نہیں ہے، دوستوں کی فکر ہے، کیا فرمایا حضور نے؟ فرصت کو
فری ہونے کو بیزی ہونے سے پہلے غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ تم فری ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی میں مشغولیت آ جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرصت میں رکھا ہے، گھر والوں نے آپ کو فری رکھا ہے، تو اس فری ہونے کا اور فرصت میں وقت ملنے کا آپ اس کا فائدہ اٹھائیے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب بزی ہو جائیں، شادی ہو جائے اور آپ پر ذمہ داری آ جائیں، تو آپ کو عبادت کا بھی موقع نہ ملے، آپ کو دین سیکھنے کا بھی موقع نہ ملے. لیکن ہمارے کچھ اسلامی بھائی ایسے ہیں گھر سے بالکل فری ہیں، رات کے 7-8 بجے بالکل فری ہو جاتے ہیں، اور ہمارے امام صاحب بیچارے عشاء کی نماز کے بعد بڑوں کا مدرسہ لگاتے ہیں، فون کر کر کے بلا رہے ہوتے ہیں کہ جناب چلے آؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے، جناب چلے آؤ مدنی قاعدہ پڑھنے کے لیے. لیکن ایک ہم ہیں کہ بہانہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آج تو نیند آ رہی ہے، حضرت آج کچھ زیادہ ہی کام تھا اس لیے نہیں آ پایا. میرے عزیزو، یہ بہانہ تو آپ امام صاحب کے سامنے بنا سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، اے میرے بندے تو نے میرا کلمہ پڑھا تھا، یہ بتا میرے دین کی دولت کو کتنا حاصل کیا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہم اپنی زبان کو چلائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس وقت تو زبان ہی بند ہو چکی ہوگی، اس وقت تو ہمارے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے. تو میرے عزیزو، ہم اپنے حال پر رحم کریں. اگر ہمیں فرصت ہے تو ہم اپنے وقت کو نکال کر دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، دین حاصل کریں، تاکہ الحمدللہ ہماری نمازیں بھی درست ہوں. ہماری کچھ نمازیں ایسے بھی ہوں گی، اتنی ساری غلطیاں ہوں گی، رب کی بارگاہ میں اگر وہی نمازیں ہمارے منہ پر مار دی گئی تو ہم کیا جواب دیں گے رب کی بارگاہ میں؟ اور کہاں؟ اور اس وقت ہم کیا سوچیں گے کہ کاش دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم دوبارہ علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنی نمازوں کو درست کر لیں اور اچھی عبادت کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. لیکن دوسری زندگی تو ملنا ہے ہی نہیں نا. اسلام نے تو یہ نقطہ نظریہ رکھا ہی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے زندگی ہے، زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد حساب و کتاب ہے، حساب و کتاب کے بعد 2 راستے ہیں، جنت اور دوزخ. قیامت کا منظر تو یہ ہے کہ اس دن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا. تو زندگی کا ہی کی؟ جو انسان جہنم میں جا چکا ہے، جو لوگ جنت میں جا چکے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے، اور جو دوزخ میں جا چکے ہیں تو ان میں 2 کیٹیگری ہوگی. ایک وہ جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ایک وہ حضرات جو اپنے گناہوں کی سزا کے مطابق سزا کاٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن میرے عزیزو، جہنم کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، یاد رکھیے گا، بڑا سخت ہے. اور قیامت کا منظر تو یہ ہے، آج تو اگر ہمیں پریشانی ہو جائے، اگر ہم بیمار پڑ جائیں تو ہماری بہن ہمارا ساتھ دے دیتی ہے، ہمارے ماں باپ ہمارا ساتھ دے دیتے ہیں، ہماری بیوی ہمارا ساتھ دے دیتی ہے، اور ہمارا بھائی ہمارا ساتھ دے دیتا ہے. اللہ کرے سبھی کے بہن بھائی ایسے ہو جائیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں. لیکن قیامت کا منظر یہ ہے، قرآن کہتا ہے، اٹھائیے 29واں پارہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کا منظر وہ منظر ہوگا، بھائی بہن سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی. ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ہر شخص یہ چاہ رہا ہوگا کہ مجھے اس عذاب سے جلد نجات مل جائے، مجھے اس عذاب سے جلد چھٹکارا مل جائے. میرے عزیزو، وہاں پر ہم چاہیں گے کہ ہمارا باپ ہماری مدد کر دے، ہماری بیوی، ہمارے بال بچے جن کے لیے ہم نے زندگی کھپاتی، زندگی گزار دی، اور پتہ نہیں کہاں سے ہم نے مال حاصل کیا، نہ حرام کو دیکھا نہ حلال کو دیکھا، نہ جانے کہاں سے ہم نے مال حاصل کیا اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کی. وہی اہل و عیال قیامت کے دن ہمیں دھتکار دیں گے. تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم رب کی بارگاہ میں سوائے رونے کے ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ قیامت کے دن افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ دنیا میں افسوس کر لیا جائے اور نیک اعمال کر لیے جائیں انشاءاللہ. آخر اور آگے چلیں. 5ویں بات جو ہر کسی کے لیے ہے، چاہے بوڑھے حضرات ہو، جوان حضرات ہو، بچے ہوں، کوئی بھی ہو. حضور نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ تمہارے دروازے پر موت کا فرشتہ دستک دے دے، آپ زندگی کو غنیمت جان کر نیکیاں کر لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں، اپنی قبر کو مزین کر لیں. کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے اور موت بھی ایک مرتبہ آئے گی. اور جب موت کا فرشتہ آئے گا تو آپ جس زندگی کے لیے، جس شہرت کے لیے رات و دن گزار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ محلے والے مجھے پروفیسر صاحب کہیں، محلے والے مجھے ڈاکٹر صاحب کہیں، محلے والے مجھے انجینئر کہیں، محلے والے بہت پڑھا لکھا کہیں، یہ تمام کے تمام ٹائٹل آپ کے اوپر، زمین کے اوپر رہیں گے. لیکن جب آپ کی روح آپ کی جسم سے نکلے گی تو سوائے مرحوم کے ٹائٹل کے اور کوئی ٹائٹل نہیں رہ جائے گا.
ہر کوئی یہی کہے گا جناب مرحوم صاحب کا انتقال، فلاں مرحوم کی فاتحہ ہے، فلاں مرحوم کی فاتحہ ہے. اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں صاحب کی فاتحہ ہے، فلاں صاحب کی فاتحہ ہے. اور جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو امام صاحب یہ نہیں کہتے بھئی یہ کون صاحب تھے، یہ اپنے علاقے میں کون سی کیٹیگری میں تھے، کون سی حیثیت رکھتے تھے، یہ اپنے علاقے کے بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا جائے پروفیسر صاحب کی نماز جنازہ. نہیں، بلکہ امام صاحب کہتے ہیں نیت کی میں نے اس میت کی، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، دعا اس میت کے لیے. اس وقت یہ نہیں کہا جائے تو دعا اس مفتی صاحب کے لیے، دعا یہ عالم صاحب کے لیے، دعا یہ کاروبار جو ہے بزنس مین کے لیے، دعا یہ پروفیسر صاحب کے لیے. کیا کہا جاتا ہے؟ دعا اس میت کے لیے. تو میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی پر کوئی یہ کہہ دے مرحوم، اور کل کو مسجد سے، حسینی مسجد سے یا جامع مسجد سے یا کسی اور مسجد سے یہ اعلان ہو رہا ہو کہ جناب فلاں صاحب اس دنیا میں نہ رہے، جناب فلاں صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جناب فلاں صاحب اس دنیا سے انتقال ہو چکے ہیں، ان کی نماز جنازہ فلاں قبرستان میں اتنے بجے ہوگی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اعلان سننے سے پہلے ہم اپنی آخرت کو سنوار لیتے. انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے. میرے عزیز، دنیا حاصل کریں، دیکھ لیں گے دنیا سے باہر نکلے ہم، کچھ اپنے لیے بھی کچھ فکر کریں. آپ کو یہ سب باتیں یاد آئیں گے، پتہ ہے کب یاد آئیں گی؟ جب ہم اور آپ قبر میں جائیں گے نا، تب یاد آئیں گی. اگر عمل نہیں کیے ہوں گے تب، اور اگر عمل کیے ہوں گے تو ماشاءاللہ مزے ہی مزے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اپنی قبر کی فکر کریں. بے نمازی کے بارے میں یہ آتا ہے، بس آخری بات، بے نمازی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب بے نمازی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر کا عذاب بے نمازی کے لیے اتنا سخت ترین ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کا انتقال ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو بے نمازی کو قبر اتنی سختی سے دبا رہی ہوتی ہے کہ اس طرف کی پسلیاں دوسری طرف میں مل جایا کرتی ہے. اللہ کی پناہ، اس طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں مل جایا کرتی ہے. اگر آپ کو درد کا احساس کرنا ہو تو کسی ہٹے کٹے اور ماشاءاللہ طاقتور انسان سے کہیے گا کہ ایک مرتبہ ذرا اس کو دبائیے، تو تب آپ کو احساس ہوگا. جب درد ہوگا نا، تب آپ کو قبر یاد آئے گی کہ جب دنیا میں یہ تھوڑا سا درد ہے، جبکہ ایک جاندار شخص مجھے دبا رہا ہے، تب اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں میں. تو قبر اور یہاں پر عالم یہ ہے کہ طاقت کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دے تو سامنے والا چھوڑ دے رہا ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس دکھا دوں. لیکن قبر میں تو یہ حالات نہیں ہوں گے نا. وہاں کس کو کہیں گے؟ کیا قبر سے پکاریں گے؟ قبر کو کہیں گے اے قبر مجھے چھوڑ دے، اللہ کی پناہ. بلکہ قبر تو الٹا ہمیں پکار رہی ہوتی ہے. ہم زمین کے اوپر ہیں نا، روزانہ قبر ہر انسان کو یہ صدا دے رہی ہوتی ہے. یہ قبر کی آواز ہے، قبر کی پکار ہے کہ میرے سینے پر چلنے والے، تو میرے سینے میں آئے گا. اس سے پہلے کہ میرے سینے میں آئے تو نیک اعمال کر لینا. میرے سینے میں، میرے اندر بڑی وحشتناک ہولناکیاں ہے، بڑی وحشتناک عذابات ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو ہیں. اس سے پہلے کہ یہ تمام کے تمام عذابات تیرا استقبال کرے تو نیک اعمال کرنے کے بعد ہی میرے اندر آنا. ورنہ یاد رکھنا میں بہت سخت ترین ہولناک گھڑا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پکارتی ہے، ہم تو نہیں سن رہے ہیں، لیکن میرے دوارا تو قبر کی پکار آپ تک پہنچ رہی ہے نا، میرے ذریعے تو قبر کی پکار آپ تک پہنچ رہی ہے نا. میرے عزیزو، قبر روزانہ پکارتی ہے، ہم سنیں یا نہ سنیں، لیکن واقعی اگر ہمارے حالات ایسے ہی ہوتے رہیں تو قبر واقعی ہمارا وہی حال کرے گی جو ایک بے نمازی کا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور قبر کے دباؤ سے بھی محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ سبھی حضرات نیت کر لیں کہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہر نیک کام میں کیا کریں گے؟ حصہ لیں گے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور خاص طور پر ایسے نیک کام میں حصہ لیں گے جو صدقہ جاریہ والا ہوگا انشاءاللہ. دنیا میں کچھ ایسا کام کر کے چلے جائیں کہ دنیا والے آپ کو یاد رکھیں. بھائی جب بھی کوئی ایسے نیک کام کی بات آئے تو آپ کو دنیا والے یاد رکھیں. اولیاء کرام کو لوگ کیوں یاد رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو پہچان لیا تھا. حضور صابر کلیری ہوئے یا بڑے بڑے اولیاء کرام کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں ایسا کام کر دیا ہے ماشاءاللہ کہ لوگ ان کو دنیا نہیں بلکہ قیامت تک یاد رکھے رہ جائیں گے وہ لوگ. تو اس لیے میرے